رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعہ کے دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے ہوتے ہیں جو آنے والے کے ترتیب کے مطابق نام لکھتے ہیں، اور جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو ناموں والے صفحے لپیٹ دیتے ہیں اور آ کر ذکر الہی یعنی خطبہ سننے لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، جس نے غسل کیا، پھر مسجد آیا اور نفل نماز پڑھی، پھر خاموشی سے خطبہ سنتا رہا حتیٰ کہ خاطب اپنے خطبے سے فارغ ہو گیا، پھر اس نے اس کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے اس جمعے سے لے کر پچھلے جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اگلے 3 دن تک اور گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے لوگو، تم جمعہ نہ چھوڑو۔ جو جمعہ چھوڑتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں اور وہ غافل ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا، تم میں جو جمعے کے لیے آئے وہ غسل کرے، یعنی کہ جمعہ کے لیے جو نماز پڑھنے جائے وہ غسل کر کے جائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کے دن لوگوں کو خطاب فرما رہے تھے کہ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص مسجد کے اندر داخل ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے آواز دی، آنے والوں کو کون سی گھڑی ہے؟ انہوں نے کہا، آج میں مصروف ہو گیا تھا، گھر لوٹتے ہی میں نے اذان سنی اور صرف وضو کر کے حاضر ہو گیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، صرف وضو؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے کا حکم دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل جنابت جیسا غسل کیا پھر مسجد چلا گیا تو گویا ایک اونٹ قربان کیا، اور جو دوسری گھڑی میں گیا تو گویا اس نے ایک گائے قربان کی، اور جو تیسری گھڑی میں گیا تو اس نے سینگ والا ایک مینڈھا قربان کیا، اور جو چوتھی گھڑی میں گیا تو اس نے ایک مرغ اللہ کے راہ میں پیش کیا، اور جو 5ویں گھڑی میں گیا اس نے اللہ کی راہ میں ایک انڈا پیش کیا۔ اس کے بعد جب امام آ جاتا ہے تو فرشتے ذکر عبادت اور ایمان کی تکبیر سننے لگتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن جو شخص جتنا جلدی مسجد میں جاتا ہے اس کو اتنا زیادہ نیکیاں ملتی ہے، یعنی کہ پہلے شخص کو اونٹ کے برابر، اور دوسرے شخص کو گائے کے برابر، اور تیسرے کو بکرے کے برابر، اور چوتھے کو مرغے کے برابر، اور 5ویں کو انڈے کے برابر نیکیاں ملتی ہے۔ اور جو امام کے آنے کے بعد آتا ہے تو فرشتے نیکیاں درج کر رہے ہوتے ہیں، وہ امام کے خطبہ سنتے ہیں۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ جمعے کے دن مسجد میں امام کے خطبہ دینے سے پہلے ہر حال میں پہنچ جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا دن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اس میں ایک گھڑی ایسی ہے، اس گھڑی کے دوران کوئی مسلمان بندہ نماز پڑھتے ہوئے اللہ سے جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا کرتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی گھڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے جمعے کا دن ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی برپا ہوگی۔ مومنوں کے لیے انعام اور عزم حاصل کرنے کا دن ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سب سے آخر ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے۔ یہ اس کے باوجود کہ ہر امت کو خطاب ہم سے پہلے دی گئی اور ہمیں ان کے بعد دی گئی،
پھر یہ دن جس سے اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ہماری رہنمائی فرمائی۔ لوگوں، اس معاملے میں ہمارے بعد ہیں۔ یہودی جمعہ سے پہلے دن آنے والے ہفتہ منائیں گے اور یہودی ہفتہ سے پہلے دن یعنی اتوار منائیں گے۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہم سب سے بعد آنے والے ہیں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے اور سب سے پہلے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ السلام علیکم۔